السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو لوگ نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بڑا ہی فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کی فضیلت اور جو لوگ نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے وہ آپ سنیں اور سن کر اپنا ایمان تازہ کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، در منصور کے اندر جلد نمبر 6 میں یہ بات منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص بعد نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ کافرون پڑھے اور جسے یاد ہے وہ پڑھے، جسے یاد نہیں ہے تو صرف 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ اب یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز میں جو ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ الگ سے پڑھنا نہیں۔ عشاء کی نماز فرض نماز کے بعد جو نفل نماز ہوا کرتی ہے اس کے اندر بھی آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں رکعت میں کل تعداد سورہ اخلاص کی 30 ہو جائے گی، 30۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس طرح نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی جنت میں 2 محل اس طرح کا عطا کرے گا کہ اہل جنت اسے دیکھنے لگیں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی محل بنائے، حویلی بنائے، اچھا مکان بناتا ہے تو لوگ کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو کس طریقے کا کتنا اچھا عالی شان محل بنایا ہے، عالی شان مکان بنا، دنیا میں باتیں کرتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے جو شخص اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ 2 رکعت میں 30 مرتبہ، ہر رکعت میں 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں 2 محل اس طریقے کا عطا کرتا ہے کہ اہل جنت بھی اسے دیکھ کر باتیں کریں گے کہ دیکھو کتنی بڑی شان والا انسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت محل اسے عطا کیے ہیں۔ تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور نفل نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیے اس طریقے سے، ہفتے میں 1 بار 2 بار جتنی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اور سنیے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھنے والوں کے لیے جو خبری دی ہے، بتایا گیا ہے، آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے۔ در منصور جلد 6 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جو شخص 4 رکعت نماز میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ 4 رکعت والی نماز کی نیت باندھنی ہے اور نیت نفل نماز کی ہی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو 4 رکعت میں 200 سورہ اخلاص کی تعداد ہو جائے گی۔ ذرا اس کی فضیلت سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ ضرور لکھنے والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالی پچھلے 50 سال اور اگلے 50 سال اور مزید 16 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس نماز کو پڑھنے والے کے 116 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ 4 رکعت میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص، تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور اسے پڑھ لیجئے۔ لوگ پڑھنے والے سال میں بھی پڑھتے ہیں اور ہر مہینے بھی پڑھا کرتے ہیں، تو کم سے کم زندگی میں 1 بار 4 رکعت نفل نماز کی اس طریقے سے نیت ضرور کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سنیے سورہ اخلاص کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی جو نازل فرمایا ہے سورہ اخلاص، اس کی فضیلت آپ دیکھیے کہ جو نماز میں پڑھتا ہے کتنی بڑی بڑی باتیں، کتنی بڑی بڑی شان اس کے پڑھنے والے کے لیے ہے۔ ایک حدیث ہے
امام احمد روایت کرتے ہیں اور جلد نمبر 3 کے اندر حضرت عبداللہ ابن فروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رکعت میں یعنی جو شخص ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا، ایک رکعت میں سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھے گا تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ یہ سن کر سب سے افضل صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے تو ہم بہت سارے محل جنت میں بنوا لیں گے، یعنی بہت ساری نمازیں ہم پڑھیں گے اور بہت سارے محل ہمیں جنت میں ملیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، اے ابو بکر صدیق، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ سورہ اخلاص ہر رکعت میں، اب ظاہر سی بات ہے ایک رکعت میں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 2 رکعت میں 20 مرتبہ، 2 رکعت پڑھیں گے تو 2 محل جنت میں عطا ہوگا۔ تو سورہ اخلاص کی بہت فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث آپ سنتے جائیے، جب سن رہے ہیں تو سورہ اخلاص کی پوری فضیلت آپ سنتے جائیے۔ دیکھیے حدیث پاک ہے اور در منصور ہی میں یہ بات مروی ہے، مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے اور 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، تو فرماتے ہیں وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے سانپ اپنی کیچلی اتارنے کے بعد کس طریقے سے صاف ہو جاتا ہے۔ سانپ کو آپ دیکھے ہوں گے جب وہ اپنے چمڑے کو نکالتا ہے تو نئے چمڑے کے ساتھ بالکل صاف ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے جو نماز پڑھے گا وہ گناہوں سے بالکل اسی طریقے سے صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بیان جو ہے گناہ صغیرہ کے بارے میں ہے، چھوٹے گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو آپ سورہ اخلاص کی فضیلت جان کر انشاءاللہ خود اس طریقے کی نماز آپ ضرور پڑھنا چاہیں گے۔ اور دیکھیے جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد، جو نفل نماز ہوتی ہے 2 رکعت اسی میں پڑھ لیے، الگ سے پڑھنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو مغرب میں جو نفل ہے اسی کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے پڑھنے والے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے گناہ معاف فرماتا ہے اور کس طریقے سے جنت میں اسے ایسا محل عطا فرمایا جاتا ہے کہ خود اہل جنت اسے دیکھ کر رشک کریں گے، باتیں کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ضرور اس طریقے کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔